قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت بھی ہے اور اس کے بارے میں ہمارا کیا عمل ہونا چاہیے اس کے بارے میں لرن کریں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ سورۃ انشراح تو سب کو آتی ہوگی اور اس کو آپ پڑھتے بھی ہیں، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں محنت کیا کریں اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جایا کریں۔ بیسیکلی ہمارا جو مین آج کا ٹاپک ہے وہ ہے فراغت کے لمحات ہم کیسے گزاریں، اور کبھی نہ کبھی تو ہم فارغ ہوتے ہی ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ ہم ریبوٹ کی طرح چلتے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے، تقریباً ہم بہت زیادہ فارغ ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی فراغت کو بہت غلط ایکٹیویٹیز میں مصروف کر لیا۔ اب ہم میں سے کوئی کہہ نہیں سکتا میں فارغ ہوں۔ اپنی زندگی کے وہ کام لکھیں جو فائدہ مند ہیں دنیا آخرت کے لیے، اور باقی کاموں کے وقت کو نوٹ کریں کہ کتنا فارغ ٹائم ہے ہمارے پاس اور کدھر لگا رہے ہیں، کیونکہ انسان سے 5 سوال پوچھے جائیں گے۔ جب تک وہ ان کا جواب نہیں دے گا، اللہ کے دربار سے وہ ایک قدم بھی نہیں ہٹا سکے گا۔ وہ سوال کون سے ہیں؟ اس سے اس کی عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کو کہاں فنا کیا۔ اس سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس کو کہاں ضائع کی۔ اس سے پوچھا جائے گا کہ جو تو نے مال دیا تھا اللہ نے، وہ تو نے کہاں سے کمایا تھا۔ کمانا کافی نہیں، کمانے کا سورس کیا ہے؟ کوئی بھی سورس نہیں لے سکتے، پوچھا جائے گا۔ پھر پوچھا جائے گا تو نے اس کو خرچ کہاں کیا؟ آج ہم اپنی منی کہاں خرچ کرتے ہیں، کیسے کیسے کام، کیسی کیسی ایکٹیویٹیز، کیسی فضول خرچیاں لگا دیتے ہیں۔ اللہ پوچھیں گے کہ عید پر ایک کافی تھا نا، ایک کسی کو لے دیتے، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا؟ اور اگر ہماری نامہ مال میں کہیں بھی صدقات نہ ہوئے تو پھر بڑا سخت حساب ہو جائے گا۔ اور نمبر 5 کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کر کے دکھایا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جس کا انسان سے سوال ہوگا، اور اس میں ایک چیز انسان کی عمر بھی ہے کہ اس نے اپنی عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں لگائی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جوانیاں عطا کی ہیں، تو ہمیں اپنی جوانیوں کو بیکار کاموں میں لگانے کی بجائے بہترین ایکٹیویٹیز ڈھونڈنی چاہیے، اچھے کاموں میں لگانی چاہیے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کے وجود کو غنیمت سمجھیں۔ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھیں، بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیں۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت تندرستی دی ہے، اس سے پہلے کہ ہمیں بیماری اللہ نہ کرے آ جائے، تو ہم اس صحت والی زندگی میں اچھے کام، اچھی ایکٹیویٹیز شروع کریں۔ اور پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ اگر ہم اچھے کام کر رہے ہوں گے تو اللہ نہ کرے اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں، نہیں کر پاتے، تو ہمیں اچھے کاموں کی وجہ سے ہماری بیماری میں بھی اس کا اجر ملتا رہے گا۔ پھر مشغولیت سے پہلے فراغت۔ اب دیکھیے بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جن کے پاس بہت فارغ ٹائم ہوتا ہے، یا ابھی تک ان کے ذمہ داریاں نہیں، فکریں نہیں ان کے پاس، جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی، بے فکر سے زندگی ہے، اور یہ زندگی، اس کا جو ٹائم ہے، اس کی جو لمحات ہیں، وہ سب سے زیادہ با اختیار لمحات ہوتے ہیں کہ آپ اس میں بہت
کچھ پروڈکٹیو کر سکتے ہیں اپنی سوچ کی آزادی کے ساتھ، کیونکہ آپ پر کسی چیز کی بھی ذمہ داری اور فکر عائد نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسی بھی خواتین ہیں کہ جن کی میرڈ لائف کے بعد بھی کچھ فکریں اتنی نہیں بڑھتی، ان کے پاس فراغت پہلے سے زیادہ اسٹڈی نہیں ہوتی، تھوڑا بہت گھر کا کام کیا اور بہت زیادہ وقت بچ جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ ہمیں مشغول کرے، مطلب ہم لوگ انتظار میں اپنا لمحہ بڑا ضائع کرتے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، اب وہ جلتے کٹتے رہتے ہیں، اللہ نے اتنا فارغ وقت دی ہے، اس فارغ وقت کو یعنی فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جان کر اس فارغ وقت میں زیادہ سے زیادہ کام کر لیں۔ اس کے بعد بڑھاپے سے پہلے جوانی، بڑھاپا آ جائے گا، نہ جانے سجدے کی کیفیت، سجدے کی توفیق ہمیں ملے گی کہ نہیں۔ اب دیکھیں جوانی میں لوگ کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے نا جوانی، اس جوانی میں ہم بھاگ دوڑ کر لوگوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ویلفیئر کا کام کر سکتے ہیں، لمبی لمبی نماز پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، قیام کر سکتے ہیں، تراویح، بہت سی ایسی، آپ مساجد میں چلے جائیں، جماعت کے ساتھ پیچھے چیئرز پر بیٹھ کے خواتین نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، کیونکہ بھاری جسم ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کھڑے ہوا ہی نہیں جاتا اتنی دیر، اللہ نے دیا نا۔ اب ہم یہ بھی کہیں گے کہ غنیمت جانو اپنے جسم، دبلے پتلے جسم کو موٹاپے سے پہلے، کہ دبلے پتلے جسم میں عبادات زیادہ اچھی ہوتی ہیں، اور موٹاپے سے نہ انسان اچھے سے سجدہ کر سکتا ہے، نہ لمبا رکوع کر سکتا ہے، نہ لمبا قیام کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ نے دی، ان کو غنیمت جانا ہے۔ پھر پانچویں چیز بتائی کہ فقر اور تنگ دستی سے پہلے جو اللہ نے دولت دی، انسان کو مال دیا، آج مال ہے، ہو سکتا ہے کل اتنا آزادانہ مال نہ ہو، آج اس مال سے لوگوں کی ہیلپ کر دے۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ فیوچر میں محنت کروں گی، پیسہ کماؤں گی، پھر خرچ کروں گی، یہ نہیں سوچتے۔ یہ سوچ ان بذات خود ہمارے اندر کی سخاوت کو ختم کر دیتی ہے۔ آج لمحے، آج دل ہے خرچ کرنے کا، آج ادا کریں، ہو سکتا ہے کل یہ مال ہمارے پاس رہے ہی نہ۔ تو بات یہ ہے کہ زندگی اللہ نے دی ہے، اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے پاس اللہ کے لیے طرف سے امانت، اس کو اچھے کاموں میں ہی گزاریں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ بات سے نفرت ہے کہ میں کسی آدمی کو بیکار پاؤں، کہ وہ نہ کسی دنیاوی حاجت میں مصروف ہو، نہ ہی کسی دینی اور اخروی کام میں مشغول ہو، چپ کر کے بیٹھا رہے اور یہی زندگی گزارے۔ زندگی اس چیز کا نام نہیں، مسلسل حرکت میں رہنے کا نام ہے۔ بیڈ پہ لیٹ لیٹ کر، فارغ رہ کر انسان گناہوں میں انوالو ہو جاتا ہے، انسان کے لیے گناہوں کی طرف اٹریکٹ ہونا آسان ہو جاتا ہے، شیطان حالی ذہنوں کے اندر آ کر گھر بناتا ہے، اور جو ذہن حالی ہوتے ہیں وہ نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں، بدگمانیاں ان کے اندر زیادہ آ جاتی ہیں، چگلی، غیبت، حسد، بغض، نفرت کرنا ان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ جو بندہ جتنا مصروف رہتا ہے، مصروفیات بھی اچھی مصروفیات، وہ ساری مصروفیات آپ کی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں کیسی کیسی ہونی چاہیے، لیکن اس سے پہلے کہ کتنا ضروری ہے۔ فضیل بن ایاز رحمہ اللہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ زندگی کتنے سال گزار چکے ہو؟ کہنے لگے 60 سال۔ فرمایا تم تو 60 سال سے اپنے رب کی طرف چل رہے ہو اور ان قریب اپنی منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ وہ بولا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی مجھے اللہ کی طرف سے ہی لوٹ کر جانا ہے۔ کہنے لگے کیا تم جانتے ہو جو تم کہہ رہے ہو انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا کیا مطلب ہے؟ جو کوئی جانتا ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اسی کی طرف اس کو لوٹ کر جانا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کل اس نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور جو یہ بات جان لے کس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اسے جان لینا چاہیے کہ اس سے سوال بھی ہوگا۔ جس کو یہ علم ہو کہ اس سے سوال ہوگا تو اسے چاہیے کہ اس سوال کا جواب تیار کرے۔ اب آپ کو پتا ہوگا کل ٹیچر نے مجھ سے یہ سوال پوچھنا ہے، تو پھر آپ گوگل کریں گے، یوٹیوب دیکھیں گے، اچھے سے ریڈی کر کے جائیں گے کہ کلاس کے سامنے میری انسلٹ نہ ہو جائے۔ اصل میں ہی آپ کو کہوں کل آپ کی کلاس میں جب آئیں گے تو آپ سے اس سوال کا جواب پوچھا جائے گا، دیکھتے ہیں کون کس کا جواب اچھا ہوتا ہے۔ آپ میں سے کچھ لوگ جو سیریس ہوں گے وہ ضرور کوشش کر کے آئیں گے، اور دے کر دیکھا بھی، اور کچھ نان سیریس بھی ہوتے ہیں، اچھا آن لائن میں کیا سسٹم ہے کچھ نہیں، نہ بھی بتائیں گے کون سا اتنی انسلٹ فیل ہونی ہے، لیکن روز محشر میں انسلٹ
فیل نہیں ہوگی، ساری دنیا کے سامنے اللہ سوال پوچھے گی. اس کی تیاری کرنے کا بھی ہم نے سوچنا ہے. اور کہتے ہیں کہ جس کو یہ علم ہو کہ اس سے سوال ہوگا، اسے چاہیے کہ وہ اس کا جواب تیار کرے. فرمایا اس کا اس کا ہیلا بہت ہی آسان ہے. کہنے لگے کہ کیا ہے اس کا طریقہ، کہ کس طرح سے میں تیاری کروں. تو فضیل بن ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو عمر باقی رہ گئی ہے نا، اس میں اچھے کام کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اور اگر باقی زندگی میں بھی برے عمل کرو گے تو سابقہ اور بقایا تمام زندگی کا حساب دینا پڑے گا. یعنی جو گزر گئی ہے پچھلی گناہوں میں وہ بھی، جو اگلی آنے والی ہے وہ بھی. تو اگر ابھی اس کی 60 سال کی زندگی گزر گئی ہے، 60 سال کے بعد اگر وہ زندہ رہتا ہے 4-5 سال، 4-5 سال اچھے عبادت والے گزار لیتے ہیں، اس کے پچھلے بھی سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں سوچنا کہ ہم 60 سال کے ہوں گے تو پھر جا کے عبادت کریں گے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں 60 سال کا ہونا ہے کہ نہیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہم نے کل بھی آنا ہے کہ نہیں. پتہ ہے؟ نہیں پتا. یہ ہے کہ ابھی سے اپنی زندگی کو نیک اور صالح کاموں کی طرف لگائیں. تو کیا ہوگا کہ ہمارے جو پچھلی گناہ کیے، فراغت میں وقت ضائع کیا، وہ جو ہے اس کو وہ اچھے کاموں میں کنورٹ ہو جائے گا. آپ کو پتہ ہے صالحین جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اپنے کاموں کو، اپنے وقت کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر کبھی ایسے شرمندہ نہیں ہوا جیسے اس دن پر شرمندہ ہوتا ہوں کہ جس دن کوئی سورج غروب ہوا ہو اور میں نے جو ہے نا اس میرے عمل میں کوئی اضافہ نہ ہو. یعنی میں فارغ بیٹھا رہا، میں نے کوئی عمل نہیں کیا اور ایسے ہی سورج جو ہے طلوع ہو گیا. جی. تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. صالحین کی صحبت کو اپناتے ہوئے ہم نے اپنے وقت کو ضائع نہیں کرنا. یعنی صالحین اس چیز پر بڑا شرمندہ ہوتے تھے، اور ہم جس دن ہم اتنا وقت ضائع کرتے ہیں. ہم بتائیں کیسے وقت ضائع کرتے ہیں؟ ہم موبائل پکڑ کے وقت ضائع کرنے کا بہترین طریقہ، ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا جاتا ہے. جو کام ہمارا کرنے کو دل نہیں کرتا نا، تو ہمیں مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو ضائع ایسے کرتے ہیں کہ موبائل پکڑ کے نا کبھی کچھ سکرولنگ کرتے رہتے ہیں، اور آخرکار کیا ہوتا ہے، ہمارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. تو انسان کو زیادہ سے زیادہ اپنے ہر لمحے کی حفاظت کرنی چاہیے. اگر ہم زندگی کے 1 منٹ کو دیکھیں، مثلاً اگر 1 منٹ لے، 1 منٹ میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اپنے ایک ایک منٹ کا خیال رکھ سکتے ہیں ہم. اگر ہم اندازہ لگائیں، اگر 1 منٹ میں سورۃ فاتحہ کم از کم 5 بار پڑھی جائے تو اس کے 140 حروف ہیں، اور ہر حرف کے پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور اس طرح 1 منٹ میں ہم 140 ملٹیپلائی 5، 7000 نیکیاں کما سکتے ہیں صرف سورۃ فاتحہ پڑھنے سے. ایک دفعہ نہیں، 5 دفعہ 1 منٹ میں. یعنی 1 منٹ میں ہم اگر 7000 نیکیاں کما سکتے ہیں، تو اگر ہم پورا دن کچھ نہ کچھ ذکر اذکار کرتے رہیں یا اچھے کام کرتے رہیں، کیسے بڑھ جائیں گی نیکیاں؟ 1 منٹ میں اگر ہم کم از کم 12 بار سورۃ اخلاص پڑھیں، تو 3 بار سورۃ اخلاص پڑھنے سے ایک قرآن کا ثواب ملتا ہے. تو 12 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھیں گے تو 4 قرآن کا ثواب ملے گا. اللہ اکبر. اگر 1 منٹ میں ایک صفحہ قرآن کا پڑھ لیں، تو اگر ہم ایوریج دیکھیں تو ایک پیج میں تقریباً 250 حروف تو ہوں گے. تو 250 حروف ملٹیپلائی 10، 2500 نیکیاں 1 منٹ میں کمائی جا سکتی ہیں.
اگر 1 منٹ میں ایک چھوٹی سی آیت حفظ کر سکتے ہیں اور وہ آیت ہمارے ایک درجے کو بڑھا کر دے گی، بڑھا دے گی، قیامت کے دن جس کو جتنا قرآن یاد ہوگا اس کی اتنی منزلیں ہوں گی. جنتی قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کے زینوں پہ چڑھتا جائے گا. جہاں تک اس کو قرآن یاد ہوگا وہیں اس کی منزل ہوگی. تو اگر ہم روز 1 لمحے کے لیے ایک آیت، پورے مہینے میں 30 درجات ہم اپنے بلند کر لیتے ہیں. ہمیں اندازہ نہیں ہے نا، دراصل ہماری پرائیورٹیز نہیں ہے، ہم لمحات کو ویسٹ کرتے ہیں. اب رمضان تھا نا، تو ہم پورے رمضان میں یہ ٹارگٹ سیٹ کر سکتے تھے روز ایک آیت حفظ کرنی. جیسے مدھامتان ایک آیت ہے، کتنی ایزی سی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ چھوٹی چھوٹی سی آیات ہیں. اگر ہم جتنی بھی ہمیں آیات آتی ہیں کاؤنٹ کریں کہ اتنی مجھے آتی ہیں، اب میں نے اتنی اور یاد کرنی ہے، تو آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں ساری زندگی ہم لگے رہیں تو ہم آدھا قرآن کر لیں. ایک پارہ بھی اگر کر لیں گے، سمجھے ایک پارے میں لاسٹ جو جز ہے 30، اس کے اندر کتنی چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، اور ہم ان آیات کو پڑھتے جائیں گے تو جنت میں چلتے چلے جائیں گے. کم از کم تھوڑا تو درجہ ہمارا بلند ہوگا نا. اسی طرح اگر 1 منٹ میں کم از کم 15 بار ہم پڑھیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو ایک بار یہ کلمہ کہنے سے اس کا اجر غلام آزاد کرانے کے برابر ہوتا ہے. تو ہم اگر اس کو پڑھیں گے تو غلام آزاد کرانے کا اجر کتنا بڑا ہے. 1 منٹ میں اگر سبحان اللہ و بحمدہ ہم پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے سے سمندر کے جاگ جتنے بھی گناہ ہوں سارے معاف ہو جاتے ہیں. اور پھر 1 منٹ میں ہم کم از کم 30 مرتبہ کیا پڑھ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو یہ کلمہ اتنا وزنی ہے کہ قیامت کے دن میزان میں سب سے زیادہ جو وزنی کلمات ہوں گے نا، وہ یہ کلمہ ہوگا جس نے پڑھا ہوگا. 25 دفعہ 1 منٹ کے اندر ہم سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ کو یہ کلمہ بھی بہت زیادہ پسند ہے. 1 منٹ میں کم از کم 30 بار اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور جو بندہ درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ 30 بار پڑھ سکتے ہیں. یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. 1 منٹ میں 40 دفعہ ہم استغفر اللہ کہہ سکتے ہیں، اور 40 دفعہ ہم اللہ سے یعنی توبہ کرتے ہیں. اور اللہ سے جو توبہ کرتا ہے، اور استغفار کا جو آپ نے لیکچر اٹینڈ کیا اس کی فضیلت دیکھیں کہ صرف 1 منٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے تو 24 گھنٹے ہیں، اس میں سے 6-7 گھنٹے سونے میں لگائیں، باقی کچھ دوسرے کاموں میں لگائیں. یہ کھانا بناتے ہوئے جس کی زبان کو ذکر کی عادت ہو جائے نا، وہ صفائی کرتے ہوئے، کھانا بناتے ہوئے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ ذکر ذکر کرتا رہتا ہے، اور اس کو عادت ہو جاتی ہے، اور اس کی اتنے منٹ ضائع ہونے سے بچ جاتے ہیں. پھر اسی طرح 1 منٹ کے اندر لا الہ الا اللہ کہا جائے نا تو 40 دفعہ پڑھا جا سکتا ہے، اور میزان میں نیکیوں میں سب سے باری یہ کلمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کلمے کے پڑھنے والوں کو جہنم کے عذاب سے ایک دن ضرور آزاد کر دیں گے، چاہے اس کے عمل کچھ بھی ہو، اگر اس کا اس پر ایمان ہوگا. 1 منٹ کے لیے یہ تو چلیے اذکار ہو گئے نا. اب ہم آتے ہیں باقی اعمال پر. اگر 1 منٹ میں ہم دیکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی کائنات پر غور کر سکتے ہیں ایک لمحے کے لیے. اچھا، سورج، چاند، تارے، ان پر غور کر سکتے ہیں، اور غور کرنے سے انسان کے اندر ایمان بڑھتا ہے. اگر 1 منٹ کی بات کی جائے تو انسان اس 1 لمحے میں اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، اپنی نعمتوں کو محسوس کر کے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کرنے پر اللہ خوش بھی ہوں گے، وہ نعمت اور بڑھا دیں گے. اپنی زندگی میں ہمیں نہیں یاد، الارم لگا لیں 5 بجے میں نے کوئی نہ کوئی نعمت یاد کرنی ہے، اور پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یہ ہر نماز کے بعد، ہماری نمازیں ہماری اتنی اچھی روٹین ہے کہ اس نماز کے بعد میں نے یہ والا عمل کرنا ہے، اس نماز کے بعد میں نے یہ والا عمل کرنا ہے. یہ چلتے پھرتے والا عمل ہے. اسی طرح کسی بھی بک کا، کوئی اسلامک بک لے لیں، کوئی روحانی بک لے لیں، 1 صفحہ پڑھیں، 1.5 صفحے کا مطالعہ کریں 1 منٹ میں. ہمارے یقین جانے کتاب بینی ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کو گنگالتی ہے. جیسے انسان نہاتا ہے نا، کتاب بینی سے انسان کا غسل ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح 1 منٹ ہم دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں. کیسے؟
کسی کے ساتھ پیار سے بات کر کے، حکمت کے ساتھ اسے برائی سے منع کر کے، شاید کہ اس کے دل پر بات اثر ہو جائے۔ اسی طرح ایک نیکی کا حکم دیا جا سکتا ہے، 1 منٹ میں راستے میں چلتے ہوئے تکلیف دہ چیز کو اٹھایا جا سکتا ہے، جو کہ ایمان کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 70 سے زیادہ اقسام ہیں، سب سے زیادہ افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا، اور سب سے ادنا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، اور حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو کس راستے میں کوئی ایسی چیز، کیلے کا چھلکا، پتھر، کانٹا، ان کو ہٹانے سے ہماری نیکی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ 1 منٹ میں کوئی گھر میں آیا ہے، پانی کی بوٹل لے کے اس کے لوڈ یعنی اس کو سپورٹ کیا، نیچے کوئی سودا صرف لے کے اس کو اٹھا کے نیچے رکھا، نیت یہ ہو کہ میری نیکی ہے، 1 لمحے کے اندر ہم کسی سوار کے لیے ہیلپ کر سکتے ہیں۔ پھر ٹیلی فون ہمارے پاس ہوتا ہے، کال پہ ہم کسی سے حال چال پوچھ کر، یا میسج پر، تو مشکل ہی نہیں ہے، کال نہ بھی کریں، میسج پر کسی کا حال پوچھ لیں، کسی کی طبیعت خراب ہے عیادت کر لیں، 1 منٹ لگے گا، اللہ کے ہاں نیکی لکھ دی جائے گی۔ تو فراغت کے لمحات کیسے گزاریں؟ مشکل ہے یہ کام، بس یہ سوچیں کہ یہ کام مشکل ہے، پیسے لگیں گے، کوئی اسکل کرنی پڑے گی، اسکل سیکھنی ہوگی، کوئی ڈگری لینی ہوگی، بالکل بھی مشکل نہیں، سارے کام ہمیں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اعمال ہیں، یہ تو صرف سمجھیں ایک ایگزامپل ہے، ضروری نہیں کہ اس پر اتنی نیکیاں ملیں جتنی ہم نے کاؤنٹ کی ہیں۔ اللہ کے ہاں تو جتنی اچھی نیت ہوتی ہے، اللہ اس نیکیوں کو اتنا بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے وقت کو سیو کرنا آنا چاہیے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ کوئی ذرہ بھر بھی نیکی کرے گا، وہ بھی اپنے نام اعمال میں اس کو دیکھ لے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے لمحات کو بہتر سے بہتر کریں۔ ہمارے سب سے زیادہ لمحات جو ویسٹ ہوتے ہیں نا، وہ رات کے وقت ہوتے ہیں۔ ایگری کرتی ہیں اس بات کو کہ ہم سب سے زیادہ کس چیز پر اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں؟ رات میں کرتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ تو اللہ کے نبی کی راتیں کیسی ہوتی تھی؟ اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہم اپنی زیادہ سے زیادہ ایکٹیویٹیز کریں اور اپنے لمحات کو بچائیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راتیں تھی ان کا طرز عمل کیا تھا؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے کبھی نہیں سوتے تھے، اور نماز عشاء کے بعد غیر ضروری گفتگو میں مصروف نہیں ہوتے تھے۔ صحابہ کا اس پر اتنا زیادہ عمل تھا۔ ہماری راتیں اکثر ویسٹ ہوتی ہیں رات کو عشاء کے بعد گپ شپ کرنے سے، سارے بیٹھ جاتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں، اور کبھی کسی کی بات کبھی کسی کی بات، عموماً گیٹ ٹوگیدر بھی عشاء کے بعد ہوتا ہے، بہت سے فنکشنز بھی عشاء کے بعد، یعنی ساری غلط ایکٹیویٹیز ہماری فضول کاموں کی، کیوں کہ سکون سے جب تک مرضی ناچ گانا کریں گے، کوئی ہمیں منع کرنے والا نہیں ہوگا۔ صحابہ کا اتنا عمل تھا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ لوگوں کو عشاء کے بعد باتیں کرنے پر مارا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے شروع رات میں باتیں اور آخر رات میں نیند۔ ایسا نہیں، شروع رات میں نیند اور آخر رات میں باتیں، کس سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ جلدی سو جاتے اور آخر میں اٹھتے آخری پہر میں، اور اس وقت اللہ کی عبادت کرتے، اور ہمارا عمل بالکل اس سے اپوزٹ ہے۔ ہم شروع میں جاگتے ہیں، جاگتے رہتے ہیں، جاگتے 1 بجتے ہیں، ہم سو جاتے ہیں جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا تھا۔ تو ہم بالکل اپوزٹ سمت کی طرف جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں جو سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہمارا ہوتا ہے، کیونکہ دن میں ہم چلیں کام کرتے رہتے ہیں، اور کاموں کے دوران جو یہ ہم نے عمل سیکھے، ذکر اذکار منہ سے چلتے پھرتے لوگوں کی ہیلپ کرتے رہیں گے، یہ کام کرتے جائیں گے، 1 منٹ اپنا بچاتے جائیں گے۔ ہم صرف سوچیں گے، جب ہم سوچیں گے میں نے 10 منٹ بیٹھ کے یہ کام کرنا ہے، 1 گھنٹہ بیٹھ کے تلاوت کرنی ہے، تو ہم نا جب چیزوں کو بڑا کر لیتے ہیں نا، ہمارے لیے چیزیں کرنا بڑی مشکل ہو جاتی ہیں۔ اپنے لیے چیزوں کو ڈیوائڈ کر کے چھوٹا چھوٹا کریں۔ جب آپ 1 منٹ بچائیں گے، آپ خود کو شاباشی دیں گے، آپ کو اندر سے بہت خوشی محسوس ہوگی۔ یقین جانے، جب ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، جب ان کو اچیو کرتے ہیں، ان کو فلفل کرتے ہیں، تو ایک انٹرنل پیس آپ کو
ایک خوشی اندر سے، آپ کے خوشی کے ہارمونس جو ہیں وہ ریلیز ہو جاتے ہیں، جس سے آپ بہت فریش فیل کرتے ہیں، اس پہ آپ اپنے آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر یہ رہیں کہ میں نے 1 منٹ میں یہ کام کرنا ہے، پھر اپنے گھر کے کام کے، پھر اگلے منٹ میں نے اگلے منٹ میں یہ کرنا ہے، اگلے منٹ میں یہ کرنا ہے، وہ ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ اب راتوں کو آ کے جو ہے نا زیادہ کرتے ہیں، شیطان کا شر زیادہ پھیلتا ہے، تو اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ کیا سکھایا ہمیں کہ ہم کیا کریں، رات کو جلدی سو جائیں اور صبح جلدی اٹھ کر اللہ سے مانگے، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس طرح سے ہم اپنی رات کو بچا سکتے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے، کچھ علماء نے تو اتنا کہا کہ عشاء کے وقت باتیں کرنا مکروہ ہے، بشرط یہ کہ وہ باتیں کسی خاص مشن سے ریلیٹڈ، جیسے اللہ کے وسلم کوئی خاص مشن پہ نکلتے تو ابو بکر صدیق یا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بات کر لیتے، لیکن فضول باتیں اور گھریلو باتیں اور یہ سارے سلسلے نہیں ہونے چاہیے۔ اب یہی نہیں تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام بس ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، اسلام میں تفریح کا بھی تصور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو بڑا پیارا خوبصورت بنایا، کہا کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ کا ارادہ تم لوگوں پر آسانی کا، سختی کا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک تفریح کا بھی ایک تعلق تھا، کہ وہ اپنے فراغت کے لمحات کو اس طرح نہیں گزارتے تھے، عبادت، کسی کو مسکراہٹ دینا یہ بھی عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے کاموں میں حصہ لینے کی ہمیں ترغیب دیتے ہوئے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی سے مسکرا کے ملنا تمہارے لیے باعث صدقہ ہے، تمہارا نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے، بٹکے ہوئے کو راہ دکھا دینا صدقہ، جیسے ہم سے کوئی کسی کا نمبر پوچھ لینا، کانٹیکٹ نمبر، ہم کسی کا کانٹیکٹ نمبر شیئر کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے صدقہ ہے۔ اٹس مین کہ ہم کسی کو راہ دکھا رہے ہیں۔ کانٹا یا ہڈی ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور لاسٹ پوائنٹ دیکھیں، تمہارا اپنی بالٹی سے اپنے بھائی کی بالٹی میں پانی بھر کے ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اس وقت چونکہ پانی کی کمی تھی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس چائے زیادہ ہے، دوسرے کے پاس کم ہے، تو اپنی چائے دوسرے کی پیالی میں ڈیل دیتے ہیں، یا آپ کے پاس پانی کم ہے، زیادہ ہے، دوسرے کے پاس کم ہے، اپنا پانی دوسرے کو دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ صدقہ نا، کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ صدقہ ہم کر سکتے ہیں، پیسے نہیں بھی ہے تو رمضان میں اس طرح سے صدقے خیرات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، سبیلے لگا دیتے ہیں، ہمیں تو اجر ملے گا انشاءاللہ۔ ہماری لوگوں کو سمجھ آئے کہ نہ آئے، لوگ سمجھیں گے یہ بیوقوف ہے، خود کھا نہیں رہا تو دوسروں کو کھلاتا جا رہا ہے، لوگوں کو کیا پتا ہم اندر سے کیا کھچڑی پک رہی ہے، ہماری کیا پلاننگز چل رہی ہیں، لوگوں کو نہیں بتانا، پھر اس طرح سے نظر بھی لگ جاتی ہے۔ تو پہلے خود مضبوط ہو جائیں گے انشاءاللہ، ویسے بتائیں کہ آج ہم نے سنا اس طرح کرنے سے یہ ہوگا، تو ہمارے اجر میں اضافہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی جو ہے نا بڑا تفریح بھی کیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، تو اس نے کہا اللہ کے نبی مجھے نا سواری دیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مذاق کے طور پر، آؤ میں تم کو اونٹ کے بچے پر سوار کرتا ہوں۔ تو شخص کہنے لگا میں اونٹ کے بچے پر بیٹھ کے کیا کروں گا، تو اونٹ کا چھوٹا سا بچہ، میں اس پر بیٹھ کے کیا کروں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کہاں سے آیا، آخر اونٹ تو اونٹنی کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے نا، یعنی جو اونٹ ہوگا بڑا وہ بھی تو کسی اونٹ کا بچہ ہے۔ تو یہ دراصل ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹوں میں سے اس طرح سے ایک مزاح کی بھی کچھ کیفیات ہوتی تھی، تو ادب کے دائرے میں رہ کر جھوٹ کے بجائے ہم مذاق بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا اچھا تعلق تھا، سیدہ عائشہ کے ساتھ رضی اللہ عنہا، ان کے ساتھ دوڑ لگایا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب وہ چھوٹی تھیں، دبلی پتلی تھیں، تو وہ جیت جاتی، جب وہ موٹی ہو گئی، فربا ہو گیا جسم، تو ایک بار پھر اسی طرح دوڑ لگ گئی، تو اس دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئی تو ام المومنین پیچھے رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس جیت کا بدلہ جو تم نے وہ تب میرے سے جیتی تھی نا جب آپ پتلی تھی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو
गेम्स भी दिखाया करते थे अपने पीछे खड़ा करके अपनी आड़ में। तो वो जो है ना गेम्स देखा करती थी, जो हफ्शियों के खेल होते थे। तो इससे ना ये बात बताने का मकसद पता क्या है? मकसद ये है कि दीन जो है ना हमें सिर्फ ये नहीं कहता कि हम बोरिंग सी लाइफ गुजारें। इस्लाम हमें कलरफुल लाइफ सिखाता है। आप बस झूठ, गीबत, चुगली, हसद, बुग़्ज़, नफरत, कीना, बदतमीजी, गाली गलौज, बद अखलाकी, बदगुमानी से बचते रहें। हंसें, मुस्कुराएं। मुस्कुराना सदका है। मुस्कुराहट पेश हर वक्त मुस्कुराते रहें। रोना आप अल्लाह के सामने रख लें। लोग जैसे भी आपके पास साथ कमेंट पास करें, ये सारी चीजें सदकात में आ जाती हैं। और जो लम्हात हम इस तरह से भी अपने सेव कर सकते हैं, जिसकी जिंदगी से ये सारी नेगेटिव हसरतें निकल गई, अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको जो है उसके फरागत के लम्हात को प्रोडक्टिव बना देगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको तौफीक दे कि हम अपने लम्हात को ज्यादा से ज्यादा बचा सके, एक एक मिनट को बचा सके, ताकि हम सब जन्नत में जाएं। हमारे पास बड़े बड़े पैकेट्स हों जिनमें अच्छी अच्छी चीजें हों, फिर सब मिलके बांटे, खाएं, मिलें, खुश हों। अल्लाह हम सबको जन्नत में इकट्ठा करे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सअलुकल